قریشی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے تو پاکستان کی تاریخ کے ماہ و سال کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پاکستان جو آج ہے ایسا کیوں ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس زوال کا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں بنا اور بننے کے بعد ہی اس پر جس طرح سے خطرات کی یلغار ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت سے وہ کام جو قیادت کی تیاری کی کیے جانے چاہیے تھے اور ایسے لوگ تیار کیے جانے چاہیے تھے جو اتنے بڑے مشن کو آگے لے کر چلتے، وہ کام اس طرح نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر ہم کبھی ادھر جھک جاتے ہیں، کبھی ادھر جھک جاتے ہیں۔ تو قیادت کی وہ تیاری کہ جو قائد اعظم کے بعد پورے ملک کو اس طرح سنبھال لیتی، اس میں یقیناً کوتاہی رہی ہے۔ قریشی صاحب، عام طور پر دو بڑے گروپ ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ جو آج کا زوال ہے اس کی وجہ فوج ہے، کیونکہ دفاع پہ خرچ ہوتا رہا، مسائل رہے، سویلین قیادت کو موقع نہیں ملا۔ دوسرا بڑا گروپ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اہل سیاست کی ناکامی ہے جس کی وجہ سے فوج کو بھی موقع ملا اور گورننس نہیں ہوئی۔ آپ کس خیال کے حامی ہیں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فوج کو موقع ملا سیاستدانوں کی کمزوروں کی وجہ سے۔ وہ آپس میں تقسیم تھے، وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح سے عوام چاہتے تھے، چنانچہ فوج کو موقع ملا، بلکہ بعض اوقات تو اسے ملک کو بچانے کے لیے فوج کو آنا بھی پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتوں میں ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں پاکستان کی سیاسی حکومتوں کو ختم کرنے میں، کمزور کرنے میں، انہوں نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ عدلیہ نے فوج کی ملی بھگت سے سیاسی قوتوں پر کاری ضرب لگائی، جس کی وجہ سے وہ عمل شروع ہوا جس کی شکل آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ قریشی صاحب، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ افسر شاہی جیسے چودھری رحمت علی صاحب تھے، سکندر مرزا صاحب تھے، غلام محمد صاحب تھے، کہ ان کا بھی بڑا رول تھا شروع میں ہی اہل سیاست کو کمزور کرنے میں اور پاکستان کی صحیح بنیاد نہ رکھنے میں۔ کیا واقعی درست ہے؟ بیوروکریسی جو تھی اور جس میں یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں، ان کا بڑا کردار پاکستان بنانے میں بھی رہا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بھی رہا۔ دیکھیں یہ غلام محمد، جس کو ہم آج بہت برا بھلا کہتے ہیں اور جس کے کام بھی انہوں نے بہت غلط کیا، یعنی پاکستان جب وہ عارضی حکومت بنی ہندوستان میں، جس کے وزیر اعظم نہرو بنے، پنڈت جواہر لال نہرو بنے، جس کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان بنے، اس میں لیاقت علی خان نے جو بجٹ پیش کیا اور جسے تیار غلام محمد نے کیا تھا، اس بجٹ کی وجہ سے پٹیل جیسا آدمی جو پاکستان کا بہت مخالف تھا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم پھر جو ہے اگر اس طرح سے معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ہم پاکستان تسلیم کر دیں۔ چودھری محمد علی بھی اس زمانے میں بیوروکریٹ تھے۔ چودھری محمد علی صاحب نے اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر 5-6 مہینے میں ایسا زبردست نظام قائم کیا کہ جس کے بعد پھر پاکستان ہندوستان سے آگے نکل گیا۔ صحافت کا کیا کردار رہا یہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک؟ کیا ہم صحافیوں نے کس حد تک حق کا ساتھ دیا اور کس حد تک جو آمریت تھی اور جو جبر تھا اس کے ساتھ ہی رہے؟ پاکستان بننے سے پہلے بڑے بڑے صحافی پیدا ہوئے، حسرت بوالی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدل دیا، جنہوں نے آزادی کی جد و جہد میں بڑا کام کیا۔ اس میں مجید نظامی، حمید نظامی مرحوم کا نام بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ہمارے صحافیوں نے، بعض صحافیوں نے بہت اچھا کام کیا اور پاکستان کو قدم قدم پر رہنمائی کی کوشش کی، اور ایسے لوگ بھی تھے جو بحثوں میں الجھتے رہے، قوم کو الجھاتے رہے۔ تو دونوں طرف کے لوگ تھے، اور ہم صحافیوں پر فخر بھی کر سکتے ہیں، اور ہم صحافیوں کا جب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قریشی صاحب، اب آتے ہیں ہم تحریک پاکستان کی طرف اور پاکستان کے قیام کی طرف۔ دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے
عائشہ جلال صاحبہ کا اور بہت سے ہسٹورینز کا کہ شاید مسلمانوں کا یا قائد اعظم کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، اور چنانچہ انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو منظور کر لیا تھا، جو کہ ظاہر پاکستان کی طرف لیڈ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو ہندوؤں نے پش کیا اور پاکستان بنانا پڑ گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے دن سے مسلمان جو تھے وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور وہ صرف ایک اسٹریٹجی تھی، کبھی کوئی اپنائی کبھی کوئی اپنائی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ جو کچھ میں نے مطالعہ کیا اور جو میں نے پاکستان بننے تک 15-16 سال ہندوؤں کے ساتھ گزارے، تو میری یہ رائے بنی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی طرف تو ان میں موجود تھی، عوام کے اندر بھی، اور مسلمان کے جو علماء تھے، ہمارے علماء کرام تھے، ہمارے مصنفین تھے، انہوں نے اپنی تحریروں میں اس جذبے کو زندہ رکھا کہ بھی جو عظمت رفتہ تھی، ہم نے یہاں 600 سال یعنی 6 صدی سے زیادہ حکومت کی ہے ہندوستان پر، تو ہمیں اپنی وہی عظمت جو ہے، لیکن اس کے پھر حاصل کرنے کے جو طریقے تھے اور جو اس کے واقعات تھے وہ مختلف اوقات میں مختلف۔ تو آپ کے خیال میں جو آپ کی رائے یہ لگتی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں شروع سے یہ تڑپ تھی کہ ہم ایک دوبارہ ایک نیا مدینہ یا ایک نئی اسلامی ریاست بنائیں جس میں اپنی عظمت رفتہ کو زندہ کریں؟ جی اچھا، یہ فرمائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آپ نے لڑکپن میں دیکھا بھی، اور آپ یہ فرمائیں کہ دو ان کے بارے میں بھی خیال پیش کیے جاتے ہیں۔ 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں انہوں نے ہر کثیر الجہتی کی طرف اور ایک تکثیری جو سوسائٹی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، جس میں انہوں نے کہا مسلمز آر فری ٹو گو ٹو دیئر ماسک اینڈ ادرز آر فری ٹو گو ٹو دیئر ٹیمپلز اینڈ چرچز۔ دوسری طرف ان کی جب ان سے کئی انٹرویو ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا اکبر میرا فیورٹ نہیں، اورنگزیب عالمگیر میرا فیورٹ ہے۔ تو اور اوورآل وہ یہ بات بھی کہتے رہے کہ اسلام کی نئی تجربہ گاہ ہوگی۔ آپ کی رائے ان دونوں حوالوں سے کیا ہے؟ وہ شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلم جو ہے یہ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو آزادی کا حصول آسان ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے مشکل وقتوں میں یہ کوشش کی کہ یہ ہندو اور مسلم اتحاد جو ہے یہ زیادہ مستحکم ہوں، اور یہ دونوں کو لکھنؤ پیکٹ کروایا۔ مسلمانوں نے تجاویز دہلی کے عنوان سے 1928 میں اپنی تجاویز پیش کی۔ اس میں ہندوؤں کو خوش رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جداگانہ انتخابات کی بجائے مخلوط انتخاب قبول کر سکتے ہیں اگر ہمارے دوسرے مطالبات مان لیے جائیں۔ یعنی اس حد تک قائد اعظم گئے تاکہ معاملات کو ایسا بنا سکیں کہ ایک متفقہ دستور ہم تیار کر سکیں۔ لیکن جب 1929 میں انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیے اور کانگریس نے وہ سارے مسترد کر دیے، تو پھر قائد اعظم کو احساس ہو گیا کہ اب راستے جدا ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم کی جو 11 اگست 1947 والی تقریر ہے وہ زیادہ اہم ہے، جو ان کے جو باقی خطابات ہیں جس میں وہ اسلام کی لیبارٹری بنانے کی بات کرتے رہے، اورنگزیب عالمگیر کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے رہے۔ اصل میں جب انہوں نے 11 اگست کی تقریر کی، اس سے 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ہندوستان سے ایک ٹرین مسلمانوں کی جو تھی وہ پاکستان آ رہی تھی، کیونکہ منتقل ہو رہے تھے۔ وہ ساری کے ساری جو وہ ٹرین تھی وہ راستے میں قتل کر دی گئی، تمام مسلمان قتل۔ میں جس ٹرین میں آیا ہندوستان سے پاکستان، اس کے آدھے ڈبوں میں بھی مسلمانوں کی لاشیں تھی اس کے اندر، اور وہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو قائد اعظم نے جب وہ منظر دیکھا کہ یہ تو ہندوستان جو ہے اتنے ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی پورے دنیا کو یہ بتانے کی کہ دیکھو بھائی، ہم نے جو پاکستان بنایا ہے وہ ہم نے امن راشٹری کے لیے بنایا ہے، وہ ملاؤں کی سرزمین نہیں ہے۔ اس میں تمام بنیادی حقوق ملیں گے، سب کو آزادی ہوگی اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں
اس کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے مطابق معاشرہ بنائے گئے. اور یہ بار بار کہا کہ یہ ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی، یہ عوام کی حکومت ہوگی. عوام جسے چاہیں گے منتخب کریں گے وہ حکمران. یہ فرمائیں کہ ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی قائد اعظم صاحب کی جو تقریر تھی مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی بجائے اردو زبان پہ ایمفسس کی اور قومی زبان قرار دینے کی، اس نے بھی جو تھا مشرقی پاکستان میں ایک علیحدگی کا بیج جو ہے وہ بویا. کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو تقریر تھی اس کی وجہ سے بہرحال وہاں ایک بہت بڑا ارتعاش تو پیدا ہوا. اب اس کی وجہ کیا بنی؟ جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بنی کہ قائد اعظم جب یہاں مارچ میں جب 48 میں جب وہ مشرقی پاکستان گئے، اس سے پہلے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس غالباً 27 فروری کو ہوا اسلام آباد میں، کراچی میں، موت کراچی تھا اس وقت. تو اس میں قرارداد منظور ہوئی جس میں مشرقی پاکستان کے نمائندے شامل تھے. انہوں نے 2/3 بلکہ بہت بڑی اکثریت سے یہ قرارداد منظور کی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اور وہ ان کی بات ایک حد تک بہت صحیح تھی کہ قوم تو ایک زبان سے ہی بنتی ہے. لیکن ان کو زیادہ تقویت پہنچائی دستور ساز اسمبلی کی قرارداد نے، اور وہ اسی خیال میں وہ تشریف لائے اور اسی ماحول میں انہوں نے بات کی. اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے تھی کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے لیے زبان کے علاوہ ان کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ تھا کہ اگر بنگلہ زبان وفاقی سطح پر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ پھر تو ہماری شرکت ہی ختم ہو جائے گی. یہ سب قائد اعظم صاحب کے سارا پاکستان میں ان کا ایک مقام ہے، ہمارے معمار ہیں، بانی ہیں، لیکن نیشنلسٹ جو ہیں وہ 2 اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 2 اسمبلیاں توڑ دیں، ایک سندھ اسمبلی توڑ دی اور دوسری جو تھی وہ جو آج کل خیبر پختونخوا ہے اس وقت سرحد اسمبلی تھی. تو یہ اقدامات کس حد تک جائز تھے؟ قائد اعظم کو وہ اسمبلی توڑنی اس لیے پڑی، اس میں ریفرینڈم ہوا. ریفرینڈم میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے. انتخابات اس سے پہلے ہو چکے تھے جس میں کانگریس جو تھی وہ بہت کامیاب ہو گئی تھی. وہ سن 46 کا واقعہ ہے، یہ سن 47 کا واقعہ ہے. جب 47 کا واقعہ مطلب ہے کہ آخر میں عوام کی رائے جب سامنے آ گئی کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں اور مسلم کی قیادت چاہتے ہیں، تو کانگریس کو چاہیے تھا کہ وہ وزارت سے مستعفی ہو جاتے اور کہتے کہ لو بھائی ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اب آپ حکومت چلائیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. سندھ کے اندر یہ ہوا کہ وہ 2 جو تھے سیاستدان وہ آپس میں اتنے زیادہ لڑنے رہے تو وہی کام وہاں سندھ میں ہو رہا تھا اور وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. حالانکہ قائد اعظم نے بڑی کوشش کی، اس کے نتیجے میں پھر وہاں گورنر راج لگانا پڑا. یہ بات جو ہے وہ پنجاب میں بھی کرنا پڑی کیونکہ یہاں پنڈت، یہاں ہمارے ممدوٹ صاحب اور دولتانہ صاحب یہ آپس میں لڑ رہے تھے، کوئی معاملہ کیا نہیں ہو رہا، وہاں بھی گورنر راج لگانا پڑا. تو یہ شروع کی جو مسائل تھے اس میں یہ سب باتیں ناگزیر تھیں. یہ سب جنگوں نے پاکستان کو جو آج کی حالت ہے اس تک لانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے 4 جنگیں بھارت سے کیں، 2 افغانستان میں کیں. کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری معیشت، سیاست، ریاست اس کمزور ہوئی ہے؟ جنگ ہے وہ تو ظاہر بات ہے تباہی لاتی ہے نا، کہ جنگ کی وجہ سے مشرقی پاکستان کا مسئلہ پیدا ہوا. اسی کی وجہ سے مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے کیونکہ اس کو یہ احساس ہوا سن 65 کی جنگ میں کہ مشرقی پاکستان تو بالکل بے حال و مددگار ہے، پاکستان اس کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. اور ہمارے وزیر خارجہ جو اس وقت تھے ذوالفقار بھٹو صاحب، انہوں نے یہ بیان بھی دے دیا تھا کہ بھی ہم نے مشرقی پاکستان کا جو دفاع ہے یہ چین کے حوالے کر دیا ہے. افغانستان کی جنگ کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور پاکستان کو اور اس علاقے کو سوویت یونین کے قبضے سے بھی بچایا ہے. اور روس کا سارا نقشہ ہی بدل گیا اس کے بعد پوری اس علاقے کا. جو پاک بھارت کشیدگی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی 2 آراء ہیں.
ایک کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت امریکہ اور کینیڈا کی طرح رہیں، اور ان کی کئی تقاریر بھی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. لیکن دوسری طرف کشمیر کے اندر جو پہلی فوج یا قبائلیوں کا لشکر گیا، وہ بھی کہتے ہیں قائد اعظم کے حکم پہ گیا. جو پہلا مکہ دکھایا انڈیا کو لیاقت علی خان نے دکھایا. تو حقیقت ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ نہیں جی، حقیقت تو یہی ہے کہ جو قائد اعظم نے بیان دیا تھا باقاعدہ کہ بھی ہم تو اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کینیڈا اور امریکہ رہتا ہے، تو یہ تو ان کی ایک اسٹیٹ پالیسی کا بیان تھا جو انہوں نے پبلکلی دیا تھا. باقی جو مکہ دکھانے والی بات ہے یا جو کشمیر کے بارے بات ہے، تو کشمیر میں تو اصل میں ساری زیادتی جو تھی وہ انڈیا نے کی تھی. وہ بھی میں کتاب پڑھ بھی رہا تھا، بلکہ اس مصنف سے میری ملاقات بھی ہوئی. لیسٹر لین کی کتاب ہے انکمپلیٹ پارٹیشن. اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو انڈیا نے سن 47 میں جو یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ ہمارا فلاں آدمی جو تھا وہ وہاں گیا تھا، اور پھر اس نے مہاراجا نے جو تھا وہ اس پر دستخط کر دیے تھے دستاویز پر، جس میں وہ ہندوستان سے جو الحاق کا اس میں بات کی گئی تھی. اس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ساری بات سرے ہی سے غلط ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو دستاویز ہے جو کہتے ہیں کہ الحاق ہوا تھا، وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. اور اس نے ہندوستان نے اس غلط پروپیگنڈا کر کے اس نے جناب اپنی فوج جو تھی وہ سری نگر میں اتار دی. اور جہاں تک لیاقت علی خان کی مکے کا تعلق ہے، وہ تو پہلے ہندوستان نے اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر لا کے کھڑی کر دی تھی. اس کے بعد اس نے لیاقت علی خان نے موقع لگایا تھا کہ اگر تم نے جاتی آگے بڑھے تو ہم تمہیں سختی سے نپٹیں گے. تو صورتحال تو یہ ہے.